نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون. ما أنت بنعمة ربك بمجنون. وإن لك لأجرا غير ممنون. وإنك لعلى خلق عظيم. فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. آج سے سورت قلم شروع ہو رہی ہے. اس سورت کا نام اس سورت کے نون والقلم، قلم سے اس کا نام ہے. اور یہ اللہ پاک نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نازل فرمائی ہے. عرب کے لوگ آپ کو دیکھتے تھے، وضو کر رہے ہیں، منہ دھو رہے ہیں، ہاتھ دھو رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، رکوع کر رہے ہیں، سجدے میں جا رہے ہیں. وہ حیران تھے کہ یہ کیا چکر ہے، یہ کیا کر رہے. انہوں نے کہا یہ پاگل، یہ پاگلوں نہیں رکھا. اس دور میں بھی آپ دیکھتے ہیں یورپ میں کوئی نماز پڑھ رہے سڑک کے آس پاس یا انڈیا میں، تو لوگ اس کو چھیڑتے ہیں یہ کیا کر رہے ہیں. اب اس کو یہ نہیں پتہ نہیں یہ کیا کر رہے. تو اللہ پاک نے فرمایا نون والقلم وما یسطرون. قسم ہے قلم کی اور جو اس کے ساتھ لکھا جاتا ہے. قلم میں بڑی طاقت اللہ نے. طاقت کی دو چیزیں ہیں، ایک قلم ہے اور ایک علم. قلم کے ذریعے سے کئی فیصلے ہوتے ہیں، بڑے بڑے فیصلے ہوتے ہیں، لکھا جاتا ہے. تو قلم اگر اچھے آدمی کے ہاتھ میں ہے تو اچھا ہی لکھے گا، اگر کسی برے شخص کے ہاتھ میں ہے تو برا لکھے گا. جتنے بھی آپ بری بری باتیں دیکھتے ہیں، ڈرامے، فلمیں، گانے، کہانیاں، آگے ڈائجسٹ، فلاں فلاں، یہ کون؟ یہ قلم کے ذریعے سے لوگ لکھتے ہیں. اور تفسیر بھی لکھتے ہیں، حدیث بھی لکھتے ہیں، اچھی اچھی باتیں بھی لکھتے ہیں. تو قلم کی بڑی طاقت ہے. قلم کے ذریعے سے بڑے بڑے فیصلے ہوتے ہیں. تو اللہ پاک نے فرمایا نون والقلم وما یسطرون. قسم ہے قلم کی اور جو اس کے ساتھ لکھا جاتا ہے. حتیٰ کہ ہمارے جتنی تقدیر ہے، ہماری زندگی کے فیصلے ہیں جو اللہ نے لوح محفوظ میں لکھ کے رکھے، وہ بھی قلم کے ذریعے سے لکھے. یہ علم بالقلم، اللہ نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا ہے. جو سیکھتے ہیں وہ بھی قلم کے ذریعے سے سیکھتے ہیں. ما انت بنعمت ربک بمجنون. آپ اللہ کے نعمت سے مجنون نہیں ہیں، پاگل نہیں ہیں. ما انت بنعمت ربک بمجنون. یہ پاگلوں کی بات ہے. ایک بات سے ہزاروں باتیں نکلتی ہیں. ایک نبی آیا اور پورے عرب کے سرزمین کو پلٹ دیا. ایک بات پہ ہزاروں ہزاروں باتوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے چھوٹے چھوٹے کلمے دیے گئے، لیکن کلمہ تو چھوٹا ہے لیکن معنی میں بہت بڑا ہے. بس چھوٹی چھوٹی حدیثیں لیکن ان کے معنی اب تک لوگ لکھ رہے ہیں اور لکھتے چلے جائیں گے. جس طرح کے الدین النصیحۃ، دین خیر پاہی. ایک حدیث ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے. فرمایا کہ ما انت بنعمت ربک بمجنون. اللہ کے نعمت کی برکت سے آپ مجنون، پاگل نہیں ہیں. وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ. اور آپ کے لیے تو بے انتہا اجر ہے. وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ.
جس کا کوئی حساب ہی نہیں ہے اتنا اجر آپ کو ملے گا. وہ کس طرح؟ ہم جتنے قیامت تک آپ کی امتی نیک کام کریں گے تو اس کا ثواب حضور کو نہیں ملے گا. یہ چیزیں ہمیں کس نے سکھائی ہیں؟ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، نیک باتیں کس نے سکھائی ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو آپ کے لیے ہمارا اجر ہے. جس طرح آپ کسی کو نماز سکھا دیں تو جب تک وہ نماز پڑھے گا ہمیں بھی ثواب ملے گا نہیں ملے گا. اسی طرح ہمارے جتنے نیک اعمال سب کا اجر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ملتے. تو اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ. زمان نامی ایک شخص کا قبیلہ اشنود کا بہت بڑا شاعر تھا. زمان وہ دم کرتا تھا، پاگلوں کو دم کرتا تھا وہ ٹھیک ہو جاتا. اس نے سنا کہ اس طرح مکے میں ایک آدمی آیا اور اس کو یہ مسئلہ ہے، پاگل ہے. تو وہ وہاں سے چلا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. یہاں آ کے پہلے آپ کو پوچھا. لوگوں نے کہا جی اس کے قریب نہ جانا، وہ بےتی باتیں کرتے ہیں. تو اس نے کہا مجھے ملنے تو دو، پوچھنے تو دو. زمان جب آیا آپ سے ملاقات ہوئی، کہا جی آپ نے فلاں قبیلے کا نام سنا؟ آپ نے فرمایا میں نے سنا ہے. تو اس نے کہا میں اس قبیلے کا ہوں اور میں دم کرتا ہوں. تو آپ کے پاس میں آئے، کوئی پیسے شیسے بھی آپ سے نہیں لوں گا، آپ کو دم کروں گا، آپ ٹھیک ہو جائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں کوئی پاگل واگل، یعنی لوگ جو کہتے ہیں ان لوگوں کے منہ کون بند کرے؟ لوگوں کے منہ کون بند کرے؟ کہتے ہیں. فرمایا آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ کے پاس باتیں کیا ہے؟ آپ نے خطبہ شروع کیا. میں یہ جو ہم جمعے کو خطبہ پڑھتے ہیں، الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. یہ خطبہ پڑھا. اس کے بعد آپ نے سورۃ طارق والسماء والطارق. وہ ہکا وکا رہے گا. وہ شاعر جو دم کرنے والے کہے میں بڑا شاعر ہوں، میں بڑا مقرر ہوں، میں بڑا دم کرنے والا ہوں، لیکن میں نے آج تک ایسا کلام نہیں سنا. یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے. اور وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ فرماتے تھے. مزدلفہ، مینا، ان علاقوں میں حاجیوں کو کے پاس جاتے تبلیغ فرماتے. تو ابو جہل اور ابو لہب آپ کے جو دو چچا تھے یہ پیچھے پیچھے جاتے. جب آپ ساری بات کرتے تو یہ ایک کھڑا ہو جاتا. میں اس کا چچا ہوں اور یہ جو باتیں کر رہا ہے یہ پاگل ہے، اس کی کسی بات کو نہ ماننا. ابو جہل اپنی جگہ کھڑا ہوتا اور ابو لہب اپنی جگہ. تو اللہ پاک نے فرمایا کہ مجنون آپ نہیں ہیں، مجنون تو یہ ہے، اور آپ کے لیے بے انتہا اجر ہے. وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. اور آپ کا اخلاق تو بہت بلند ہے. جس کے اخلاق اتنے بلند ہو ایسی باتیں کر سکتا ہے. تو اخلاق آپ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ حضور کے اخلاق کے بارے میں ہمیں بتائیں. تو حضرت عائشہ نے فرمایا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ قرآن ہی تو حضور کے اخلاق ہے. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک ہے کہ قیامت کے دن میرے قریب سب سے زیادہ وہ شخص ہوگا جس کے اخلاق اچھے ہوں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اخلاق مسلمان کا اخلاق جو ہے وہ حیا ہے. کیا ہے؟ حیا. جس کے اندر حیا ہے وہ اخلاق ہے. آج کل کے نوجوان کیا بڑے چھوٹے ہوتے مرد سب بے حیا ہو چکے. وہ ہے کہ ان کے اندر سے اخلاق نکل چکا ہے. حیا جی فرمایا کہ اذا فاتك الحیاء فافعل ما شئت.
تیرے اندر سے جب حیا نکل گئی تو اب جو تیری مرضی ہے کر، اب تیری کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بد اخلاق آدمی نہ اللہ کو پسند ہے نہ اللہ کے رسول کو۔ آپ جو ہے با اخلاق آدمی قیامت کے دن سب سے زیادہ میرے قریب ہوگا۔ تو اخلاق کی سب سے بڑی نشانی کیا ہے جی؟ حیا۔ حیا کسے کہتے ہیں؟ بڑے کے سامنے ادب سے بات کرنا، غلط کپڑے نہ پہننا، بکواس نہ کرنا، یہ حیا ہے۔ جو آدمی گالیاں دیتا ہے، جو بے حیا لباس پہنتا ہے، تو اس کے اندر اخلاق نہیں، یہ نشانی۔ فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ تو بلند اخلاق والے ہیں۔ فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ، آپ بھی دیکھیں اور یہ بھی دیکھیں گے۔ یہ آگے کیا ہوتا ہے؟ فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ، کسے آزمایا جاتا ہے؟ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ، آزمائش کس کی ہوتی ہے اس کا بھی پتہ چل جائے گا۔ اور فرمایا إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ، وہ رب بے شک وہ رب جانتا ہے کہ کون راستے سے گمراہ ہے۔ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، اور اللہ ہی کو پتہ ہے کہ کون ہدایت پر ہے۔ ایک تو ہے نا ہدایت پر ہونا، ایک ہدایت کے نعرے لگنا کہ ہم ٹھیک ہے، یہ ہمارے پیچھے ہو، چاہے وہ غلط ہو۔ تو اصل ہدایت کس کو پتہ ہے؟ ہدایت یافتہ کون ہے؟ جو کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے راستے پر ہو، وہ ہدایت یافتہ ہے۔ باقی اگر کوئی غلط راستے پہ اور دعوے کرتا ہے کہ ہم ہدایت والے، تو جھوٹ بولتے ہیں۔ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ، بے شک رب جانتا ہے کہ کون راستے سے گمراہ ہے۔ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، اور اللہ ہی جانتا ہے کون ہدایت پر ہے۔ سب سے بڑی دولت ہدایت، ایمان اور ہدایت، سب سے بڑی دولت۔ بنگلہ نہیں ہے، بلڈنگ نہیں ہے، پلازا نہیں ہے، گاڑی نہیں ہے، حکومت نہیں ہے، سب سے بڑی دولت ہدایت ہے۔ تو اس لیے نماز کے ہر رکعت میں آپ کیا مانگتے ہیں؟ اهدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں تو ہدایت دے، اے اللہ ہمیں ہدایت مانگا کر۔ سب سے بڑی دولت کیا ہے؟ جو ہدایت پر ہے اس کامیاب ہے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو میرے راستے میں کوشش کرے گا میں اس کو ہدایت دے دوں۔ اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے ہدایت کہاں سے ملے گی، تو فرمایا کہ جو میرے راستے میں تلاش کرتا ہے، ڈھونڈتا ہے میرے راستوں کو، علماء سے پوچھتا ہے، اچھے لوگوں سے پوچھتا ہے، نیک لوگوں سے پوچھتا ہے میرا راستہ کون سا ہے۔ والذین جاہدوا فینا، میرے راستے میں جو جہاد کرتا ہے، جدوجہد کرتا ہے، محنت کرتا ہے، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، میں اپنے راستے اس کو بتا دیتا ہوں۔ اللہ کے راستے مشکل نہیں ہیں، لیکن تلاش کرنے اتنے سستے بھی نہیں ہیں۔ ہر بیٹے بیٹے مل جائے، نہ سنا نہ پڑھا نہ کسی سے پوچھا اور ہدایت مل گئی۔ بعض لوگ ہوتے ہیں نا، یہ دنیاوی تعلیم حاصل کر کے پھر کہتے ہیں کہ ہم جو بات کرتے ہیں وہ سب سے اونچی ہے۔ اونچی بات اس کی ہے جو اللہ نے فرمائی ہے، تیری بات اونچی نہیں ہے۔ اللہ ہمیں عمل و سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔